مجھے خالہ نے کہا کہ ندیم تم بھی آ جاؤ، گیم دیکھو، چپ چاپ گمسم کیوں لیٹے ہو؟ تب عظمیٰ نے کہا خالہ لگتا ہے بھائی کو بخار ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بخار نہیں ہے، اب میری طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی ہے۔ میں نے اپنی چارپائی اٹھائی اور ان کے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور گیم دیکھنے کے بہانے اپنی بہن کے حسن کو دیکھنے لگا۔ تب میری نظر خالہ پر پڑی۔ اس کی چادر اس کے سر سے اتر چکی تھی اور چادر کے آگے کا حصہ اس کی گود میں آ گیا تھا، جس سے اس کے ناریل قمیض میں سے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا نیچے ہوتی تو مجھے وہ نظر آتے۔ خالہ کے ناریل بہن سے زیادہ موٹے اور بڑے تھے، لیکن ابھی تک مجھے خالہ کی صرف لائن ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں چارپائی سے تھوڑا سا کھسک کے خالہ والی سائڈ پر ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہا کہ خالہ نیچے ہوں تو میں ان کے دیکھوں۔ تب خالہ کو لوڈو کھیلتے ہوئے چھ آیا اور خالہ جھومتے ہوئے نیچے ہوئیں تو کیا مست نظارہ تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ خالہ کے جھکنے سے خالہ کے بالکل صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کے میں تو خوش ہو گیا اور پوری طرح سے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی دیر گیم چلتی رہی مجھے بار بار وہی منظر نظر آتا رہا۔ میں فل انجوائے کرتا رہا، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ میں خالہ کا اور اپنی بہن کا آپس میں موازنہ کر رہا تھا۔ دونوں کے میرے سامنے تھے، دونوں خوبصورت تھیں۔ میں تو کشمکش میں تھا، میں زیادہ کس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اب دونوں میرے سامنے تھیں تو دونوں ہی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی اکیلی ہوتی تو وہی میری جان ہوتی۔ اب دونوں ایک ساتھ تھیں تو دونوں نے میرا برا حال کیا ہوا تھا۔ میں اپنی بہن عظمیٰ کو دیکھ چکا تھا، خالہ کو اب دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان کے صرف نظر آ رہے تھے، وہ بھی پورے نہیں۔ اس کے باوجود بھی میں بہت خوش تھا۔ وہ دونوں گیم کھیلنے میں مگن تھیں اور میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ گیم ختم ہو چکی تھی اور خالہ اوپر چارپائی پر میرے ساتھ بیٹھ گئیں۔ میری بہن سے کہنے لگیں جاؤ عظمیٰ چائے بنا لاؤ، نہانے کے بعد چائے نہیں پی، تھوڑی سردی محسوس ہو رہی ہے۔ خالہ جیسے ہی میرے ساتھ بیٹھیں ان کی ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ میں بھی اسی طرح بیٹھا تھا اور میری ٹانگیں ان کے ساتھ لگ رہی تھیں۔ خالہ بولی ندیم عظمیٰ سچ کہہ رہی تھی، تم کو بخار ہے؟ تو میں نے کہا نہیں خالہ مجھے بخار نہیں۔ خالہ میری نبض چیک کرنے لگیں اور اپنا ہاتھ میرے منہ پر لگایا اور کہنے لگیں جسم تو گرم ہے اور چائے پی کے تمہارے سر کی مالش کر دیتی ہوں۔ پھر میری بہن چائے لے آئی، ہم سب نے چائے پی۔ اس کے بعد خالہ نے عظمیٰ سے کہا جاؤ آئل کی بوتل لے آؤ، ندیم کی طبیعت واقعی کچھ ٹھیک نہیں، اس کے سر کی مالش کر دوں۔ جس پر عظمیٰ چلی گئی۔ میں یہاں یہ بتا دوں یہ مالش کرنا آج پہلی بار نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی دونوں خالہ اور میری سسٹر بہت بار ہمارے سر کی مالش کر چکی تھیں۔ جب نانا کے گھر جاتے تو مامیاں بھی کر دیتی تھیں، ہم سے ان سب کو کافی پیار تھا۔ آج پہلی بار میرے دل میں خالہ کے بارے میں غلط خیالات تھے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ خالہ ابھی بھی میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں۔ تب بھی عظمیٰ آئل لے کر آ گئی۔ خالہ نے کہا میں اس کے سر کی مالش کر دیتی ہوں، تم اپنے بھائی کی لیگز کی مالش کر دو۔ عظمیٰ نے کہا خالہ آپ سر کی کر لو، میں تھوڑا کام کر لوں پھر کر دیتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی خالہ چارپائی سے اتر گئیں اور میرے سامنے کھڑی ہو گئیں اور میرے سر کی مالش کرنے لگیں۔ میں بہانے بہانے سے اپنا سر خالہ کے ساتھ لگاتا تھا۔ آج پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا کر کے مزہ آ رہا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم خالہ کے گھر جاتے یا وہ ہمارے گھر آتے تو ہم ایک دوسرے کو گلے ملتے، لیکن تب مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کا احساس بتانے کے لیے
الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ تھوڑی دیر ایسے ہی مالش کرتے کرتے خالہ نے مجھے کہا کہ میں چارپائی کے اوپر بیٹھ کر منہ دوسری طرف کر لوں۔ میں نے ایسے ہی کیا اور انہوں نے دوبارہ سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کرنے سے میں بہانے سے پھر اپنا سر ان کو لگا رہا تھا۔ 15-20 منٹ تک خالہ نے میرے سر کی مالش کی اور کہنے لگیں، ندیم بتاؤ سکون ملا یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں خالہ سکون ملا ہے۔ خالہ نے کہا یہ عظمیٰ بڑی کام چور ہے، اس کو پتہ بھی تھا میں آج تھکی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی وہ تمہاری مالش کرنے نہیں آئی۔ تب میں نے خالہ سے کہا بس کریں، شام ہونے والی ہے، اب میں جلدی سے نہا لوں نہیں تو سردی لگے گی۔ میں خالہ سے فارغ ہو کر باتھ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میری نظر سوراخ پر پڑی میں فوراً سے آنکھ لگا کے دیکھنے لگا، لیکن وہاں سے کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے نہانا شروع کر دیا اور نہا کے باہر آ گیا۔ اس کے بعد اس دن کچھ خاص نہ ہوا۔ جو بھی سامنے ہوتی خالہ یا میری بہن، آنکھ بچا کر ان کو دیکھ کر انجوائے کرتا۔ تیسرے دن مجھے اندازہ ہوا آج کچھ ہوگا، کیونکہ میں نے عظمیٰ کو دیکھا وہ خالہ کے کپڑے پریس کر رہی ہے۔ بس میں انتظار میں رہا کب خالہ باتھ روم میں جاتی ہیں، کب میں ان کو دیکھتا ہوں۔ میں ایک سائڈ پر بیٹھ گیا کہ کسی کی نظر اب مجھ پر نہ پڑے، کہ یہ نہ ہو کہ کوئی مجھے کسی کام سے گھر سے باہر بھیج دے اور میں آج بھی خالہ کا لائیو شو مس کر دوں تو تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی۔ میں نے دیکھا خالہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کے ڈور پر کھڑی ہیں اور باتھ روم کے اندر نہیں جا رہی، اور عظمیٰ کو کہنے لگیں، عظمیٰ قمر میرا چھوٹا بھائی شیمپو لے آئے تو مجھے باتھ روم میں دے دینا۔ میں چپکے سے آنکھ بچا کے اسٹور روم میں داخل ہو گیا اور چند لمحے انتظار کیا کہ جائزہ لے لوں کوئی اندر نہ آ جائے۔ اپنی تسلی کے بعد میں لکڑی کی الماری کے پیچھے بیٹھ گیا۔ مجھے خالہ کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں جس پر ابھی شلوار تھی، اور مجھے سرسراہٹ کی آواز آئی جس سے بعد میں پتہ چلا کہ خالہ نے اپنی قمیض اتاری ہے۔ اتار کر نیچے فرش پر پھینک دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیسا نظارہ ہوگا۔ میں اپنی بہن کو دیکھ چکا تھا جو مجھے بہت ہی پیاری لگی تھی، بالکل گلاب کے پھول کی مانند، لیکن اب میں جس حسینہ کو دیکھنے جا رہا تھا وہ میری بہن نہیں بلکہ میری خالہ تھیں۔ ان کا ظاہری حسن بہت کمال کا تھا، لیکن اب میں جو دیکھنے والا تھا وہ ان کا اندرونی حسن تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کر رہی تھیں۔ اچانک خالہ وہاں سے غائب ہو گئیں۔ مجھے نل سے پانی نکلنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا خالہ ٹوائلٹ استعمال کر رہی ہیں، پھر واپس آ کر شاور آن کر لیا۔ مجھے ان کے نیچے والا حصہ نظر آ رہا تھا، باقی اوپر والا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پانی ان کے فرش پر پڑے ہوئے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ کپڑوں کو گیلا کر کے خالہ بیٹھ گئیں۔ اب مجھے تھوڑے ہی فاصلے پر اپنی سگی خالہ نظر آ رہی تھیں۔ میں پہلے ہی خالہ کو سوچ کے تیار ہو چکا تھا۔ ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر میں پھر پوری طرح تیار ہو گیا۔ میں آج پہلی بار خالہ کو دیکھ رہا تھا۔ خالہ بیٹھ کر اپنے کپڑے دھونے لگی تھیں۔ ابھی کپڑوں پر صابن ہی لگا رہی تھیں کہ باتھ روم کا دروازہ نوک ہوا۔ خالہ نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، کون؟ باہر سے عظمیٰ کی آواز آئی، جس پر خالہ بیٹھے بیٹھے ہی گھومی اور تھوڑا دروازے کی طرف ہوئیں اور دروازہ کھول کر شیمپو لے لیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔